بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میرا پاکستان اور میں ہوں آپ کا میزبان حافظ مظہر اقبال۔ ناظرین، آج کا ہمارا پروگرام ایجوکیشن کے حوالے سے ہے، اور جو لوگ تعلیم سے وابستہ ہیں یا جو لوگ تعلیم میں دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لیے بہت ہی اہم ہونے جا رہا ہے، کیونکہ ہمارے آج کے یہاں پر جو چیف گیسٹ ہیں وہ ہیں پروفیسر ڈاکٹر نعیم خالد، جنہوں نے ایک نیا ویژن دیا پاکستان کو اور ایک ہی سلیبس پاکستان میں کروانے کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ آج کے ہمارے اسپیکر وہ ہوں گے، اور ان کے علاوہ تمام پاکستان سے یہاں پر جو ایجوکیشنسٹ ہیں وہ یہاں پر تشریف فرما ہوں گے، جو اسپیکرز ہیں وہ بہت سارے ہوں گے، اور شعبہ تعلیم سے ریلیٹڈ جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی ہائی سیلیبریٹیز لوگ ہیں وہ یہاں پر موجود ہوں گے، اور ان سے بات کریں گے۔ اور یہ جو نیا سسٹم آیا ہے کہ تمام اسکولوں میں جو ایک ہی سلیبس پڑھایا جائے گا، اس پر بات چیت کریں گے، اور سب سے بڑھ کر اس کے روح رواں پروگرام کے فاران بک ڈپو والے، ان سے بات چیت کریں گے کہ فاران بک ڈپو جو ہے وہ ضلع حفظ آباد میں کیا کردار ادا کر رہا ہے ایجوکیشن کے حوالے سے، اور جو کیمبرج یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کر کے آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے کیا کردار ادا کر رہا ہے، یہاں پر جو پرائیویٹ سیکٹر ہیں ان کے لیے کیا کردار ادا کر رہا ہے، اور جو گورنمنٹ سیکٹر ہیں وہاں پر جو سلیبس پڑھایا جا رہا ہے اس میں کیا کردار ادا کر رہا ہے۔ تو ہمارا ساتھ رہیے گا، جن کو تھوڑی سی بھی دلچسپی تعلیم کے حوالے سے ہے وہ آج کا یہ پروگرام ہمارا ضرور دیکھیں۔ آپ کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملیں گی، سننے کو ملیں گی، اور دیکھنے کو بھی ملیں گی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ جو ون کیریکولم اور وہ ایک سلیبس اور ایک نیشن کا جو نعرہ لگایا گیا ہے، یہ اس کے فوائد کیا ہوں گے، اس کے نقصانات کیا ہوں گے، اس پر تفصیلاً بات چیت کریں گے کہ جو آنے والے سال ہیں اس میں ہمارے بچے جو ہیں وہ کس جگہ پہ کھڑے ہیں، کیا اس سے ان کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے ایسا ہوتا تھا کہ یہاں پر ایک قوم تھی لیکن یہاں پر 4 طرح کا سلیبس جو ہے وہ پڑھایا جا رہا تھا، مختلف اسکولوں میں مختلف سلیبس تھا، جس کو ایک کرنے کے لیے یہ نعرہ لگایا پروفیسر ڈاکٹر نعیم خالد صاحب نے۔ انہوں نے کہا کہ ایک قوم ایک سلیبس ہونا چاہیے تاکہ تعلیمی معیار کو بلند کیا جا سکے اور وہ کسی حد تک اس میں کامیاب رہے، اور انہوں نے اپنی اس خصوصی کاوش کے ذریعے جو ہے وہ پاکستان کے تعلیمی اداروں میں بھونچال برپا کیا اور ان کو مجبور کر دیا کہ وہ ان کے اس نعرے کی تائید کریں۔ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر ويعذبه الله العذاب الأكبر
إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم ہمیں بلائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا مدینے گنبد خضرا کو حالے دل سنائیں گے قسم اللہ کی ہوگا وہ منظر دید کے قابل قیامت میں رسول اللہ جب تشریف لائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے ماشاءاللہ بڑی عقیدت سے محبت سے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں ہدیہ نعت پیش کر رہے تھے۔ اس دوران جناب ظفر اقبال ظفر صاحب تشریف لائے، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اب بلا تاخیر چونکہ پہلے کافی ٹائم ہو چکا ہے، میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا۔ ڈاکٹر صاحب تکلیف میں بھی ہیں، پاؤں میں پرابلم ہوئی ہے۔ اس وقت جو ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے ہمارے سفر میں، یہ انشاءاللہ دس از دا لاسٹ، وہ جو میخ گاڑنے والا آخری پوائنٹ ہے۔ وی اسٹارٹڈ ود پلے گروپ، اور آج ہم باتیں کر رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا تھریٹ آیا ہوا ہے۔ وہ تھریٹ کیا ہے؟ آپ لوگوں کو تو صرف پری 9 کا لگ رہا ہے، لیکن اصل میں یہ 9 to 12 کا تھریٹ ہے، کمپلیٹ 9 to 12۔ What is going to happen to 9 to 12؟ میرے خیال میں بہت سارے اداروں کا مستقبل اسی کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے، کیونکہ ہم پلے گروپ میں بھی داخلے میٹرک کے نمبروں پہ کرتے ہیں، جو ہم بڑے بڑے بورڈ کامیابیوں کے وہ لگاتے ہیں، اور لوگ جو ہے پلے گروپ میں ہمارے پاس ایڈمیشن کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے ایک ایسی چیز ہے جس پہ توجہ ہم پہلے سے دے رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ توجہ نہیں دے رہے، میرے خیال میں ہر ہائی اسکول کا یا کالج کا اپنے ٹرمینل پوائنٹ پہ ایک فوکس ہوتا ہے کہ یہ میں نے لوگوں کو شو کرنا ہے، یہ میں نے لوگوں کو دکھانا ہے۔ میں بات اس کی تھوڑی سی کروں گا کہ پری 9 اتنا بڑا ایشو کیوں بنا۔
جی میرے ساتھ اس وقت موجود ہے پاکستان چیمبر آف ایجوکیشن کے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہیں عبدالعلیم صاحب. ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ کنٹیب اور یہ ون نیشن ون کریکولم اور یہ فاران ان سب کا کردار کیا ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ. سر سب سے پہلے بات کریں گے کہ یہ فاران 25 سال سے بک ڈپو ایک چل رہا ہے ضلع حفظ آباد میں. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کے فائدے ہوئے، نقصانات ہوئے؟ نہیں خیر، نقصانات والی تو بات کوئی نہیں جناب. ماشاءاللہ جو فرحان بک ڈپو ہے اس کے جو سی او صاحب ہیں گلزار حسین طاہر صاحب، ان کی تعلیمی نقطہ نظر سے بڑی خدمات ہیں اور ڈسٹرکٹ حافظ آباد میں انہوں نے پورے ایریا کو کور کیا ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشنل مینجمنٹ کے حوالے سے یا تعلیمی سرگرمیوں کے حوالے سے یا ایسی کوئی بھی سرگرمی جس سے جو ایجوکیشن کے ریلیٹڈ ہے تو یہ سر دست اور سر فہرست ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہاں حفظ آباد میں نہ صرف یہ ایک اسٹاکسٹ ہیں، نہ صرف یہ ڈیلر ہیں، بلکہ ایک ایجوکیشنسٹ ہے. اچھا سر، اگر ڈسٹرکٹ حفظ آباد کی بات کریں تو یہاں پر سینکڑوں کتب سٹور ہیں، بک سینٹرز ہیں. ان میں اور فاران بک ڈپو میں ڈیفرنس کیا ہے؟ سر میں نے یہی عرض کی ہے کہ جو باقی دوست ہیں وہ بزنس مین ہیں، ٹھیک ہے، اور ماشاءاللہ گلزار صاحب کا ان میں تھوڑا سا فرق یہ ہے، تھوڑا سا نہیں بلکہ بہت بڑا فرق یہ ہے کہ یہ علم دوست شخص ہے اور ریئلی ایک ایجوکیشنسٹ ہیں. اگر یہ کتابیں سیل کرتے ہیں تو ان کو کتابوں کی گہرائی کے بارے میں بھی پتہ ہے اور یہ کتابوں کی گہرائی تک جو ہے نا اس کا ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں یہ بک جو ہے وہ گورنمنٹ کریکولم کے مطابق کس حد تک جو ہے نا وہ سٹینڈرڈ میں ہے. تو اس لحاظ سے جس طرح آج کا یہ سیمینار بھی ہے کینٹاب کے سلسلے میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ حفظ آباد میں کینٹاب کو متعارف کروانے والے گلزار صاحب ہیں. ان کی کاپسی ہیں کہ جنہوں نے کینٹاب جیسی ایک انٹرنیشنل کمپنی کو یہاں متعارف کروایا اور ون نیشن ون کریکولم کے حوالے سے بڑی خدمات ہیں ماشاءاللہ ان کی. اچھا سر، اسٹوڈنٹس کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی یا آسانیاں آئیں گی؟ یہ جو ایک نیا آئیڈیا آیا ہے کہ ون نیشن ون سلیبس، اس پہ نہیں سر، یہ ایکچولی جو کریکولم ہوتا ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے، اسٹیٹ کی طرف سے ڈیولپ کرنا ہوتا ہے، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پوری نیشن کو آپ ایک پلیٹ فارم پہ لے کر آئیں اور پبلک جو ہے وہ اس کا فالو اپ کرنا ہوتا ہے. تو میں نہیں سمجھتا نقصان والی بات ہے. ظاہر ہے ایک جو گورنمنٹ یا اسٹیٹ جب ان چیزوں کو ڈیولپ کرتی ہے تو اس نے اپنی کمپیٹنسیز، اپنے سٹینڈرڈز یا وہ سیٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں اور یقیناً وہ بکس کے ذریعے یا سلیبس کے ذریعے ہی ان کو اچیو کرنا ہوتا ہے. تو انٹرنیشنل لیول میں ہماری قوم نے جہاں تک پہنچنا ہے تو اس کے جو سٹینڈرڈ سیٹ کیے گئے ہیں تو وہ کریکولم کے ذریعے ہی جو ہے وہ اچیو ہونے. تو اس انداز کے ساتھ جو گورنمنٹ نے یہ انیشیٹ لیا ہے، اگر پراپر طریقے سے اس کو دیکھا جائے تو یہ ایک بڑا اہم قدم ہے اور کریڈٹ جاتا ہے گورنمنٹ کو. تو صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے اسٹاف کو، اپنے ٹیچرز کو جو ہے نا وہ پراپر طریقے سے ٹرینڈ کریں اور اویئرنیس دیں لوگوں کو تاکہ ہم وہ سٹینڈرڈز کو اچیو کر سکیں جو کریکولم کے ذریعے سیٹ کیے جاتے ہیں. 2006 میں آپ کو پتہ ہے کہ لنٹر جب ڈلتا تھا تو سیڑھی لگتی تھی. سر نیچے وہ بیلچے سے مکسنگ کرتے تھے اور سیڑھی میں 15 لوگ کھڑے ہوتے تھے، پکڑو پکڑو. صبح تہجد کے وقت سے شور شروع ہو جاتا تھا. آج وہی کام کیسے ہو رہا ہے؟ کیا وہ کام بیلچے سے ہو رہا ہے یا مکسر سے ہو رہا ہے؟ اور وہ اوپر جو سیڑھی میں 15 لوگوں کو ایک چھوٹی سی مشین نے ریپلیس نہیں کیا، جو یوں بٹن دباتے اوپر جاتی ہے، نیچے آتی ہے، اوپر جاتی ہے، نیچے آتی ہے. تو یہ 16 سالوں میں سکل میں اتنا فرق آیا اور میں وہی چیزیں، وہ چیز یاد کر لوں، وہ چیز یاد کر ڈزنٹ میٹر. اور میرا استاد مائنڈ نہ کرے، مکسر آیا ہوا ہے، بجلی لگی ہے، بٹن لگا ہے، وہ بجلی، ریت، سیمنٹ، پانی مکسر میں ڈال رہا ہے
لیکن بیچے سے مکس کر رہا ہے, بٹن آن کرنا نہیں آتا اس کو. کیسے لگے گا یہ استاد؟ Think of a teacher. Think of a teacher کہ مکسر پڑا ہوا ہے, اپنے لیے الٹا مشکل کر لیا. زمین پہ تو مکس کرنا آسان تھا, مکسچر میں بیچے سے مکس کر رہے ہیں. بتاتے ہیں میرے دوست سارے بیٹھے, میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں, کس نے اپنی پیڈاگوجی کو چینج کیا ہے؟ جی تو اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں اقرا سائنس ماڈل اسکول کولو تارڑ کی پرنسپل ہیں شاہدہ چٹھا. ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میم, یہ ون کیریکولم ون نیشن کیا کہیں گے؟ اچھی بات ہے کہ سارے بچے ایک جیسا نالج حاصل کریں گے. کمپٹیٹیو ایگزامز میں ڈسٹرکشن کوئی نہیں ہوگی کہ یہ او لیولز کر کے آیا ہے, یہ بیکن ہاؤس سے آیا ہے, یہ پبلک اسکول سے آیا ہے, یہ پرائیویٹ اسکول سے آیا ہے. ساروں کے لیے نالج کا مین سورس ایک ہی ہوگا. تو دس از گڈ تھنگ. اس سے بچوں کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی, آسانیاں ہوں گی, کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں, بچوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی. ٹیچرز کو محنت کرنی پڑے گی, ٹیچرز کو لرن کرنا پڑے گا, بچوں کے لیے آسانی ہوگی. نہیں, کون سے ٹیچرز, پرائیویٹ سیکٹر کے یا گورنمنٹ سیکٹر کے؟ سب ٹیچرز کو اس کے اکارڈنگ پریپیئر کرنا پڑے گا خود کو. اس کے لیے اپنی پریپریشن کرنی پڑے گی, اپنا نالج بھی اس کے اکارڈنگ بنانا ہوگا. پرائیویٹ اسکولس کے ٹیچرز آلریڈی بہت محنت کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, لیکن گورنمنٹ اسکول والوں کو بھی کوشش کرنی پڑے گی اس کے ساتھ. میڈم اچھا, یہ آپ نے پرائیویٹ ادارہ چلا رہے ہیں آپ, تو یہ فرحان بک ڈپو جو ہے, ان کی خدمات کے حوالے سے آپ کیا کہیں؟ میں نے فرحان بک ڈپو کو اس لیے چنا کہ جو گلزار صاحب ہیں وہ دکاندار نہیں ہیں, وہ ایک ٹیچر ہیں, وہ ایک مینٹور ہیں. وہ ایجوکیشن کو پروموٹ کرتے ہیں, بزنس نہیں کرتے. تو جو بندہ ایجوکیشنسٹ ہے اور ایجوکیشن کو پروموٹ کرتا ہے تو وہ مشورہ بھی صحیح دیتا ہے. تو ان کا جو سلیبس آپ وہاں پہ پڑھا رہے ہیں, اس میں جو سب سے بہترین چیز آپ کو لگی وہ کیا؟ کین ٹیب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں آپ؟ ہاں جی, کین ٹیب. ان کے ایس ایل اوز انہوں نے بہت اچھے سے مطلب گائیڈ کر دی ہیں کہ اگر کوئی ٹیچر خود سلیکٹ نہیں کر سکتا, خود اس کی اپروچ اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ ایس ایل اوز پہ کام کر سکے, تو انہوں نے ایس ایل اوز بنا کے دے دی ہیں. پھر کیو آر کوڈ ہے جس کی وجہ سے وہ ہیلپ ہو جاتی ہے کہ ٹاپک سم ٹائم نہیں بندے کی اپروچ ہوتی ہے کہ کسی بھی کے وہاں تک پہنچ سکے, تو ایک پراپر گائیڈ لائن مل جاتی ہے کہ ہاؤ ٹو ٹیچ دا اسٹوڈنٹس. اچھا, انہوں نے کیو آر کوڈ لگائے ہوئے ہیں, اٹ مین کہ یہ تو پھر اسٹوڈنٹس کے لیے بھی بڑی آسانی ہوگی. جی, ہم اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کرتے ہیں کہ اگر آپ کا کوئی ٹاپک رہ گیا ہے, آپ صحیح انڈرسٹینڈ نہیں کر سکے, تو گو ہوم اینڈ اسکین دس کوڈ ایز ویل ٹو انہینس یور نالج. تھینک یو ویری مچ. ناظرین, یہ مجھے بڑی انٹرسٹڈ بات لگی ہے اب تک جتنی بھی بات ہوئی, کہ ان کا جو سلیبس ہے اس کے تمام جو سبجیکٹس ہیں ان پر کیو آر کوڈ دیا گیا ہے, جو اسٹوڈنٹس کے لیے بہت ہی انٹرسٹڈ بات ہے اور بہت لرننگ کے لیے بڑی آسان چیز ہے. کہ آپ کی کلاس مس ہو گئی ہے تو آپ کو یہ نہیں کہ آپ کو اس کو پڑھنے کے لیے نوٹس لینا پڑیں گے یا کسی اسٹوڈنٹس کے پاس جانا پڑے گا, کسی ٹیچر کے پاس جانا پڑے گا, نہیں, بلکہ آپ وہ کیو آر کوڈ سکین کر کے تو آپ وہ لیسن جو ہے وہ بآسانی لرن کر سکتے ہیں, جس کی ویڈیو کلاسز بھی ہیں, آڈیو کلاسز بھی ہیں, جو آپ کے لیے میں سمجھتا ہوں بہت ہی کارآمد ثابت ہو سکتی ہیں. تو ہمارے ساتھ رہیے گا, اور بھی مہمان ہیں, ان سے بھی آپ کی بات کرواتے ہیں. چھوڑیں گے, we will not allow it. لیکن میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ سارے کسی نہ کسی جگہ پہ اس غلط ایکشن میں انٹینشنلی اور ان انٹینشنلی انوالو ہوتے ہیں, قصدن نہیں ہوتے. میں نے پوری ریسرچ کی, چیزیں ٹھیک چل رہی تھی 50s تک. 60s کے بعد جو پروڈکشن ہوئی وہ تباہی, اور میں نے پی سی ٹی پی کے چیئرمین کو کہا کہ ذمہ دار تم ہو. I mean to say پی سی ٹی وی. جب پی سی ٹی وی بنا اور انہوں نے ایک کتاب کمپائل کر کے بیچنا شروع کی, اور اپنی کتاب کو بیچنے کے لیے اس سے پیپر بنوانا شروع کر دیا, یہ عذاب وہاں کا ہے. آپ کو پتا ہے پی سی ٹی بی یا کے پی ٹیکسٹ بک بورڈ یا دوسرا ٹیکسٹ بک بورڈ کتنے امیر ہے؟
وہ اپنی لگژریز. ابھی پچھلے دنوں کے پی ٹیکسٹ بک بورڈ سے چیف منسٹر نے 7 ارب روپے وہ میٹرو کے لیے لے لیا. اتنے اربوں ان کے پاس پڑے ہوتے. اور وہاں کا جو چیئرمین ہوتا ہے وہ کیا انجوائے کر رہا ہوتا ہے. صرف بینک میں پیسے رکھنے پہ جو ان کو چیزیں ملتی ہیں اب سوچ نہیں سکتے. اصل مسئلہ یہ لوگ ہیں اور ہم انہی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اور شکر الحمدللہ جب مریم چغتائی کو بات سمجھائی اس نے ہر جگہ پہ ملٹیپل ٹیکسٹ بک کا نعرہ لگایا. ملٹیپل ٹیکسٹ بک. میں آپ سے جو بات کرنا چاہ رہا ہوں اس کا پروڈکٹ کیا اس دنیا میں اویلیبل ہوگا؟ کیا اس دنیا کے ساتھ کمپیٹ کر سکتا ہے سر؟ تو پھر سارے ہمارے جو ایجوکیشنسٹ ہیں وہ بیٹھے دنیا کے نظام سٹڈی کیے کہ جب بھی کریکولم کی بات ہوتی ہے تو لوگ کتاب نہیں ڈھونڈتے, یہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کون سا ایس ایل او چینج ہوا ہے, کون سا ایس ایل او چینج ہوا ہے. اس پہ توجہ دیتے یہ ایس ایل او چینج ہوا, یہ چینج ہوا, یہ چینج ہوا. دیکھ لو او لیول اے لیول آپ کو پتہ چل جائے گا. تو بات کس کی ہونی چاہیے؟ ایس ایل او. جی تو اب ہمارے ساتھ موجود ہیں دا چیمبر آف ایجوکیشن ڈویژنل انفارمیشن سیکرٹری ہیں ڈویژن گجرات, فخر عباس جعفری صاحب. ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. سر کنڈیب کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ کنٹیب بہترین اچھا کام کر رہی ہے دوسرے پبلشر کی نسبت. اف یو کمپیریزن ادر پبلشر تو کنٹیب ایک بہترین ہے. اور ماشاءاللہ اس کو جو رن کر رہے ہیں شازیہ اور نعیم صاحب, ان کا جو ویژن ہے اور جو مشن ہے وہ دوسروں سے ایک الگ ہے. میں نے الحمدللہ خود اپنے اسکول میں ان کے میتھ کو سلیکٹ کیا ہوا ہے اور اردو بھی میرے اسکول میں ان کی پڑھائی جا رہی ہے. ماشاءاللہ ایک اچھا ہے. اور اگر سپورٹنگ مٹیریل کے حوالے سے بات کی جائے تو سپورٹنگ مٹیریل میں بھی ماشاءاللہ ان کا بہت اچھا ہے. ایپ جو ہے پیپر میکر سے لے کر دوسرا جتنا بھی ہے تو ماشاءاللہ سب اچھا ورک ہے. تو میں لائک کرتا ہوں جی کنٹیب کو اور خود بھی پسند کرتا ہوں. اور اسی لیے آج اس سیمینار میں بھی آئے ہیں خالد صاحب کو سننے کے لیے, نعیم خالد صاحب کو. تو ماشاءاللہ ایک اچھے اسپیکر ہیں اور اچھی گرفت ہے ان کی میٹرک کے اوپر. تو مجھے امید ہے کہ جس مقصد کے لیے وہ آئے ہیں انشاءاللہ ان کو کامیابی ملے گی. اچھا یہ ون کریکولم ون نیشن اس کو کیسے دیکھیں؟ ہاں یہ بھی ماشاءاللہ جو پاکستان میں لانے والے ہیں نا یہ نعیم صاحب ہی ہیں. ٹھیک ہے, تو بہت اچھا ہے ان کا ویژن ہے اور یہ اسی لے کر چل رہے ہیں. اور گورنمنٹ سیکٹر بھی اب مجبور ہو گیا ہے کہ وہ ون نیشن ون کریکولم جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ اوپر آ گئے ہیں. اسکول جلوس نکال لیں, پیپر آؤٹ آف کورس ہے. یہ مجھے پتہ ہے یہ بہانے بنا. گورنمنٹ والے کہیں گے جی گورنمنٹ ٹیچر ٹرین نہیں ہے, کیسے ہوگا؟ یہ بہانے وہ بنائیں گے. ہم نے سب کی سلوشن نکالی ہوئی ہے اور ان کے سامنے پیش کریں گے. دس از سلوشن, دس از دا سلوشن, دس از دا سلوشن. اگر پھر بھی نہیں ہوا تو ہائی کورٹ فیصلہ کرے گی. یہ چیزیں ہو چکی ہیں. یہ آپ کا پنجاب نے گزٹ نوٹیفیکیشن کیا ہے کہ ملٹیپل ٹیکسٹ بکس ہوں گی. یہ ان کا اپنا گزٹ کہاں جائے گا, کیسے کرے گا؟ آپ کو پتہ ہے لا ایک دفعہ بن جائے جب تک کابینہ ریورس نہ کرے نہیں ہو سکتی. یہ ساری چیزیں انہوں نے ایڈورٹیزمنٹ بھی دی ہوئی ہے, کے پی نے بھی کی ہے. ہم جو بات کر رہے ہیں ہمارا ایک ہی پوائنٹ ہے کہ یہ جو بک بیسڈ ایگزامینیشن ہے میرے عزیز پرنسپل صاحبان, اٹ از آن ڈیتھ بیڈ. ہو سکتا ہے کسی نے کوئی وہ اسٹیرائڈ لگا کے اس کو زندہ رکھا لیکن ہم وہ کھینچ لیں گے. اب جب کتاب سے امتحان ہٹ گیا, ایسے لو سے امتحان ہوا, تو سر آپ کی تیاری کیا ہے؟ آپ کی کیا تیاری ہے, کیا کیسے کر رہے ہو؟ یہ امپورٹنٹ ایشو ہے. ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم اس چینج کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں. سر اس طرح طوطا ہو یا گرین والا طوطا ہو کہ اس سے کچھ فرق پڑتا ہے؟ گورنمنٹ اسکول وہ گرین والا طوطا بناتا ہے. اب مائنڈ نہ کریں آپ لوگ, ٹائیاں وائیاں پہنا دیتے. 10ویں میں جو نمبر لیتا ہے رٹا ہی ہوتا ہے, ہوتا تو طوطا ہی ہے. ورنہ اپنا پورا ٹریک ریکارڈ دیکھ لو, 100 بچے آپ کے پاس
فارغ ہوتے ہیں اس کی سکسیس ریٹ دیکھ لو کس یونیورسٹی کے بعد یا کہاں کے بعد اس کی سکسیس ریٹ کیا ہے. اگر 100 میں سے ایک بچہ کہیں بن جائے اور آپ کالر یوں اونچا اونچا کر رہے ہیں میرا بچہ, تو 99 کا جواب بھی مجھے دو. جی اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں بروکس فیلڈ اسکول کے ڈائریکٹر ہیں سجاد علی چودھری صاحب. ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے اس بارے میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر یہ ون کریکولم ون نیشن اس پہ کیا کہیں گے؟ ایکچولی دیکھیں مظہر بھائی, یہ ون کریکولم ون نیشن کا مطلب یہ ہے کہ اوور آل پورے ملک کے اندر جو ہے وہ ایک سلیبس پڑھایا جائے, ایک پالیسی ہو, ایک پروموشن پالیسی ہو, ایک کریٹیوٹی لیول ہو, اور نیشن جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ خیبر سے لے کے آگے پورے ملک میں جو ہے وہ ایک کریکولم چلے اور اس پہ جو ہے وہ پوری قوم اپنے آپ کو جو ہے وہ متحد ہو. اور اس کی سب سے بڑی جو کہہ لیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو کریکولم ہے فار ون نیشن, یہ باعث ہوگا قوم میں یگانگت پیدا کرنے میں, اتحاد پیدا کرنے میں اور قوم کو ایک قوم بنانے میں. اچھا کنٹیب کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کچھ سلیبس آپ کے اسکولوں میں چل رہا ہے؟ کنٹیب کا سلیبس جو ہے وہ پریویسلی میں لیتا رہا ہوں, تو ان کا بڑا ہائی کوالٹی کا سلیبس ہے. ہم پہلے ایکسپرٹ کو بھی ساتھ لے کے چل رہے ہیں, لیکن ابھی آئی تھاٹ کہ کنٹیب جو ہے وہ ایک ایکسپرٹ کے لیول پہ آگے انہوں نے کام کیا ہے اور کافی زیادہ جو ہے نا وہ اسٹرگل کی ہیں ون نیشن اور ون کریکولم کے حوالے سے. اور ایک بات کا میں اور اضافہ کرتا چلوں کہ ان کی بکس جو ہیں ڈیفینیٹلی انہوں نے سب سے پہلے جو نعرہ دیا تھا نا جی ون کریکولم کا, تو وہ کنٹیب کمپنی جو ہے وہ انہوں نے ان کی بکس جو ہے پرنٹ کی, پرٹیکولرلی خیبر پختونخوا میں. ٹھیک ہے, تو ابھی پنجاب میں بھی یہ کافی زیادہ ان ہے, تو آئی تھنک کہ یہ بڑے اچھے لیول کا سلیبس ہے. اچھا اگر آپ کو انتخاب کرنا پڑے ڈسٹرکٹ حافظ آباد کے تمام بک ڈیپوز میں سے کسی ایک کا, تو آپ کس کو چنیں؟ ہاں, دس از ویری ڈیفیکلٹ کویسچن. ایکچولی بینگ ڈائریکٹر بروکس فیلڈ اسکول سسٹم, یو نو کہ میرا سب دوستوں سے ہی رابطہ رہتا ہے, لیکن ڈیفینیٹلی گلزار بھائی جو ہیں وہ از ویری کوآپریٹنگ پرسن اینڈ ہی از گڈ بزنس مین اینڈ ہی از آلسو فرینڈ آف مائن ایز ویل. تو انتخاب تو میرے لیے ذرا مشکل ہو جائے گا, بٹ ہی از مین آف پرنسپل, تو آئی جسٹ گو ود ہیم ایز ویل. سر اس پہ ہم نہیں ٹوٹ سکتے, اللہ کے ہاں نہیں ٹوٹ سکتے, انسانوں سے جان چھڑا دیں گے. یہ ہمارا مطلب کیا ہے کہ جو کریکولم یا ایجوکیشن کرتی ہے, ایجوکیشن کا مطلب ہے پرابلم سالور پیدا کرنا, اپنا مسئلہ حل کر سکیں. میں دیکھتا ہوں یہاں 25 سالہ جوان ہوتا ہے, بابا ان پڑھ 25 سالہ جوان ایم اے پاس, اس سے چھوٹا سا مسئلہ حل نہیں ہوتا, بابا کے پاس دوڑ کے جا رہا ہوتا ہے. کیونکہ یہ جو ہم نے ایکسرسائز رکھی تھی نا پرابلم سالونگ کی پریکٹس کرنے کے لیے, وہ تو ہم نے کروا دی, اس کے لیے تو ہم دوڑے. اس کے پاس کیا ہے, اس بچے کے پاس ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں رہا اس بچے کے پاس. ہم کہتے ہیں آپ 5ویں میں لیور پڑھا رہے ہیں, 5ویں کا ہے یہ, چھٹی کا ایسے جو ہے, اور وہ بچہ یہاں اس کمرے میں پھنس گیا اور دروازے کے سامنے 2 من وزن پڑا ہوا ہے اور اس کو ڈنڈا مل گیا, تو وہ اپنی زندگی مرنے سے اپنے آپ کو بچا سکے. دس از ایجوکیشن فار. آپ لوگ مجھے سچ مچ بتائیں, آپ کے ٹینکی میں کتنا پانی آتا ہے؟ آپ کے گھر کی ٹینکی ایک ساتھ پانی کے مسائل ہوتے ہیں, کیا آپ لوگ اپنے گھر کی ٹینکی کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے بھی وہ ان پڑھ مستری کو بلاتے ہو. کتنے لیٹر کی ٹینکی رکھوں؟ سر خود پتہ بھی نہیں چلتا کہ میری کتنی یوزیج ہے, میں کیسے کیلکولیٹ کروں؟ وہ جو بھی کہہ دے, اگر 200 لیٹر والے پہ 400 بھی لکھ لے تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ 400 ہے کہ 200 ہے. قرۃ العین جو الائڈ جناح اسکول جو حافظ آباد ہے ان کو ریپرزینٹ کرنے آئی ہیں یہاں پہ, ان سے بات کرنے اور آج کے کنونشن کے حوالے سے جانتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم کیا کہیں گے کہ آج جو سر نعیم صاحب نے باتیں کی ہیں ان میں کتنا دم ہے؟ اسٹوڈنٹس کے لیے کیا پریشانی ہو سکتی ہے, اور جو ٹیچرز ہیں اساتذہ ان کے لیے کیا؟ یہ جو بھی انہوں نے متعارف کروایا ہے ایک نیا نظام بہت بہترین ہے, اور یہ ایک ایسا نظام ہے جو ہمیشہ سے میں چاہتی تھی. ہمارے جتنے بھی اے لیول کے ہائی لیول کے اسکولز ہیں وہاں پر یہی فالو کیا جاتا ہے. واٹ اباؤٹ دا لوور لیول اسکولز, وہاں پر کیوں نہیں ہم یہ چیز انٹروڈیوس کروا سکتے؟ ہم وہاں پر بھی کروا سکتے ہیں اور اس کو بہترین انداز کے ساتھ ہم جو ہے نا اس کو امپلیمنٹ بھی کر سکتے ہیں. ابھی رائٹ ناؤ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے اگر اس کی اپلیکیشن دیکھیں تو 60 to 70% ہے, بٹ اف دا ٹیچر از گوئنگ ٹو بی loyal toward the
प्रोफेशन, देन हम इसकी एप्लीकेशन अच्छे से कर सकते अच्छा, हैं। यहाँ पे मुझे एक बताएं कि क्योंकि हाई क्वालिफाइड लोग जो है वो गवर्नमेंट स्कूल में होते हैं, जबकि प्राइवेट इदारों में इस तरह का नहीं होता, लो क्वालिफिकेशन के लोगों को भी हायर कर लिया जाता है, जी। तो आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट के असातिज़ा के लिए आसानी होगी या प्राइवेट? मेरे नज़दीक दोनों के लिए आसानी हो सकती है। जिस तरह इन्होंने QR कोड के बारे में बताया है कि हम उसको यूज़ करके, चाहे आप किसी भी स्कूल में जा रहे हैं, चाहे आप बहुत हाई फाई स्कूल में जा रहे हैं या एक बहुत ही मिडिल स्कूल में जा रहे हैं, दोनों जगह पर आप बैठे हुए इससे बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। सिंपली मोबाइल फ़ोन अब हर एक की जो है ना पहुँच में है। तो जो फरहान बुक डिपो वाले हैं गुलजार साहब, उनके बारे में क्या कहेंगे, जिनने इतना प्यारा प्रोग्राम जो अरेंज किया और एक लर्निंग पॉइंट दिया उसको? एक बेहतरीन ये उन्होंने भी मुतारिफ़ करवाई है। हमारा लाइट सिस्टम जो है उसमें हम लोग अपना एक कोर्स पैक यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग इन बुक्स से बेनिफिट ले सकते हैं। इन बुक्स के QR कोड को यूज़ करके हम उनको टीचर्स के लिए भी बेनिफिशियल होंगे और स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल होंगे। जो हमारा वो पुराना एक ट्यूशन सिस्टम चलता आ रहा है कि हम लोग बस बच्चों को एक अच्छा एक्सपीरियंस टीचर जो है ना उसको ढूंढें जो आपको सिर्फ फिंगर टिप्स पे ये बता दे कि आपने ये तैयारी करनी है और आप पास हो जाएंगे, आई थिंक सो वो पिलर गिरने वाले हैं। आपको लगता है कि जो रट्टाइज़म है उसका खात्मा होगा? इंशाल्लाह, वी शुड बी होपफुल। When I was 32 year old, I was given lectureship in Cambridge University. अगर मैं वो सारी चीजें छोड़ के यहाँ खड़ा हूँ तो मुझे ये काम बहुत बड़ा लगता है, बहुत बड़ा। और सर सारे कौम अगर हमारा साथ नहीं दे रही, अकेले हमारे चीखने से क्या हो जाएगा? हम आपके पास इसीलिए आए हैं कि हम कॉन्सेप्चुअल लर्निंग पे शिफ्ट करना चाहते हैं। और इसकी वजह क्या है सर, मैं खुद इस प्रोसेस से गुजरा हूं। बिलोंगिंग टू वजीरिस्तान और कैम्ब्रिज पहुंचना ये कोई मजाक नहीं था। मास्टर में ऐसा टॉप किया है कि आज तक 1991 आई डिड माय मास्टर फ्रॉम पेशावर यूनिवर्सिटी एंड टिल डेट मेरा रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पा रहा। अब मैं इसके आगे आपको बताना चाह रहा हूं कि मास्टर किया, 4 फॉरेन स्कॉलरशिप मिले, कैम्ब्रिज 9th से जहन में था, कैम्ब्रिज पहुंच गया। और वो पहला दिन मैं आपको क्या बताऊं कि फुटपाथ पे फिर रहा था, कहीं आइंस्टाइन का नाम लिखा है, कहीं न्यूटन का लिखा है, कहीं J.J. थॉमसन का लिखा है। मुझे ऐसे फील हो रहा था जैसे मैं भी इनमें से कोई हूं। जी, तो फाइनली मैं आपकी मुलाकात उस शख्सियत से करवाना चाहता हूँ जिन्होंने पाकिस्तान में एजुकेशन के प्लेटफार्म पर एक विजन दिया है और पाकिस्तान को एक नई राह दिखा दी है। उनको इस राह दिखाने में क्या मुश्किलात पेश आई और उनको ये ख्याल कैसे आया, उनसे बात करूँगा। अगर मैं उनका मुकम्मल तारफ़ करवाऊँ तो उनकी डिग्रीज़ इतनी ज़्यादा हैं कि वो मुझे अभी तक याद ही नहीं हो सकी, कल से मैं ट्राई कर रहा था। तो मुख्तसर ये है कि प्रोफेसर डॉक्टर नईम हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहली बात कि आपको कैसे ख्याल आया कि वन नेशन वन करूँगा? ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि ये मुल्क जब बना नहीं था और कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह और अल्लामा इकबाल, उस वक्त 2 कौमी नज़रिया क्या था? वो ये था कि मुसलमान एक कौम है, हिंदू दूसरी कौम है, और उसके लिए टुकड़ा ढूंढ रहे थे और वो टुकड़ा पाकिस्तान की सूरत में अपीयर हुआ जिसको हमने पकड़ लिया। लेकिन अभी जब मैं देखता हूँ, बाहर निकलता हूँ, दुनिया में फिरता हूँ, तो मुझे बाकी लोग कौम लगते हैं, इंडियन, हिंदू, मुसलमान एक ही कौम की तरह होते हैं। पाकिस्तान में देखता हूँ तो ये कौम नहीं है, ये हजूम है। और इस हजूम के पीछे वजह क्या है कि यहाँ 4 मुख्तलिफ़ तालीमी निज़ाम राइज हैं। उस तालीमी निज़ाम कुछ ओ लेवल है, कुछ मदरसा है, कुछ ये है, उसमें सोचों का फ़र्क आता है और सोचों के फ़र्क की वजह से ये मुल्क छोटे छोटे टुकड़ों में और उसमें डिवाइड हो रहा है, फ़िरक़ों में डिवाइड हो रहा है। हम कहते हैं कि जब बच्चे का करिकुलम एक हो, करिकुलम का मतलब होता है स्केलेटन को उर्दू में वो जो बॉडी के हड्डियाँ होती हैं, स्केलेटन।
جب اسکیلیٹن ایک طرح سے ہوگا تو ہر بچہ چوتھی کلاس میں اسی طرح کی چیز پڑھے گا. جیسے 5ویں میں ہے کہ بچے اس قابل ہو جائیں کہ مستطیل کا رقبہ معلوم کر سکیں. اب رقبہ میرے وزیرستان کے بچوں نے بھی معلوم کرنا ہے. ہو سکتا ہے وہ سلیٹ پہ بیٹھ کے کسی زمین کے ٹکڑے کا رقبہ معلوم کر رہے ہو سکتا ہے بیکن ہاؤس میں ملٹی میڈیا پہ لگے ہو اور وہ کہے کہ یہ موبائل پہ پروٹیکٹر کتنا استعمال ہوتا ہے, اس کا کتنا رقبہ ہوگا. ہو سکتا ہے کسی اسکول میں لوگ ٹیبل کا لیکن مقصد ایک ہی ہوا, جب یہ سارے بچے دوبارہ اکٹھے ہوں گے تو رقبے کی جیسے ہی بات ہوگی ان سب کو سمجھ آئے گی کہ رقبہ. ابھی تو حالات ایسے تھے آج سے 5-6 سال پہلے کہ بعض اسکولوں میں جو چیز 7ویں میں پڑھائی جاتی تھی, دوسرا اسکول اس کو اسٹینڈرڈ کے نام پہ 5ویں میں پڑھاتا تھا, تیسرا اسکول اس کو اسٹینڈرڈ کے نام پہ 3ری میں پڑھاتا تھا. اور اس کا نقصان کیا ہوتا تھا؟ اس کا نقصان وہی تھا جیسے گدے پہ آپ اونٹ کا بوجھ ڈالیں گے تو وہ کیسے سروائیو کرے گا. تو اس قوم کو لوگوں نے کریکولم کی بنیاد پہ تقسیم کیا ہوا تھا. ہم نے اس کریکولم کو ہم نے لوگوں کو دیکھا کہ کیسے لوگ کر رہے ہیں, دنیا کیسے کر رہی ہے. ہم نے ساری دنیا وزٹ کی, کیمریج سے پڑھا, تو ہمیں اندازہ ہوا کہ لوگ قوم کیسے بناتے ہیں. اس کے لیے جو ڈھانچہ ہے وہ سیم کرو. جب ڈھانچہ سیم ہوگا تو قوم ایک ہو جائے گی. اچھا سر, آپ نے جب یہ آئیڈیا شیئر کیا پاکستانی حکومت سے, تو کس حکومت نے آپ کے آئیڈیا کی تائید کی اور کس نے تردید کرنے کی کوشش؟ تردید تو کسی نے نہیں کی, ہر بندے نے اپنا حصہ ڈالا. یہ ہم پچھلے 20 سال سے لگے ہوئے ہیں, ہر بندے نے اس میں اپنا حصہ ڈالا, کیونکہ اس میں تردید کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. یہ تعلیمی نظام ہے, آپ دیکھتے ہیں یہ دنیا میں کیسے چل رہا ہے, میرے ہاں کیسے چل رہا ہے. اگر میرے ہاں غلط چل رہا ہے, جب آپ اس کے سامنے دنیا والی مثالیں سامنے رکھتے ہیں تو ہر بندہ, ہر سیاسی لیڈر, ہر سیکریٹری اسی ڈائریکشن میں چل پڑتا ہے. ہماری کامیابی کی وجہ یہی ہے کہ اس کے ساتھ پارٹی وارٹی کسی کا کوئی تعلق نہیں, ہر بندہ ہمارا ہے, ہر بندہ پاکستانی. اور دوسری بات میں آپ کو بتا دوں, ہر سیاسی اور ہر افسر کے پاس جب ہم یہ آئیڈیا لے کے گئے, میں لوگوں کو کہتا ہوں یہ ہمارے لوگ جو سیاستدانوں کے متعلق باتیں کرتے ہیں وہ زیادہ درد رکھتے ہیں. جب ان کو ہم نے سمجھایا انہوں نے مان لیا, ہر بندے نے مان لیا. ہمارے سامنے پچھلے 20 سالوں میں کسی حکومت نے, کسی ادارے نے اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی. تو آپ سر کیا سمجھتے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے اب یہ جو یکساں نظام تعلیم ہوگا, اسٹوڈنٹس کے لیے زیادہ پریشانی ہے یا اساتذہ کے لیے جنہوں نے ان کو پڑھایا؟ پریشانی کسی کے لیے نہیں ہے, بس صرف یہ اپنے پرانے نظام میں پھنسے ہوئے ہیں. اس سے نکلنے کے لیے یہاں کی پریشانی ہے کہ وہ ایک فکس مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے. یہ جب چینج ہو گئے ان کو پتہ چلے گا کہ یہ آسانی کی طرف ہم لے جا رہے ہیں, ہم مشکل کی طرف نہیں لے جا رہے. آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے گا کہ ایک صفحے کو سمجھنا اور ایک صفحے کو رٹا لگانے میں کیا فرق ہوتا ہے. سمجھنا آسان ہوتا ہے, عمر بھر یاد رہتا ہے. رٹا تو ہر ہفتے اگر دوبارہ یاد نہ کرو تو نہیں ہوتا. تو ہم ان کو آسانی کی طرف لے جا رہے ہیں انشاءاللہ. اچھا سر, آپ نے پورے پروگرام میں موبائل پہ بڑا فوکس کیا ہے اور ٹیکنالوجی پہ بڑا فوکس کیا ہے. آپ کو لگتا نہیں سر جب آپ موبائل کے فوائد بیان کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں جب آئی سائٹ پہ جو اس کے مضر اثرات ہیں اس پہ بھی تھوڑی بات؟ بالکل, اس میں کوئی شک نہیں. اس وجہ سے آپ نے سنا کہ میں نے کہا چیس اکیڈمی کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے تو میں موبائل سے کام نہیں کرنے دوں گا. موبائل جو ہے شارٹ ٹرم یوز کے لیے ٹھیک ہے, لانگ ٹرم یوز کے لیے ٹھیک ہی نہیں ہے. موبائل کے نیگیٹو اور پازیٹیو دونوں اثرات ہیں. ہمیں پتہ ہے کون سی چیز ہے جس کے نیگیٹو پازیٹیو اثرات. یہ گاڑی جس میں ہم سفر کرتے ہیں سفر بھی لیتی ہے, لیکن اگر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو گھوڑے سے تو خراب ایکسیڈنٹ کرتی ہے. مرتے ہو کہ نہیں مرتے. جہاز تیز بھی جاتا ہے لیکن گرے تو گئے. تو اسی طرح موبائل بھی, اس کے بھی نیگیٹو چیزیں. ہمارا کام کیا ہے کہ ہم اس موبائل کے تھرو بچے کو اچھی چیزیں کروائیں. جب وہ تعلیمی لحاظ سے ورک شیٹ اس پہ بھرے گا, کاغذ پہ بھرے گا, اس کو مزہ نہیں آتا. اس پہ بھرتا ہے تو اس کو مزہ آتا ہے. تو ہم اس کے پیار والی چیز کے تھرو اس کے اندر گھسنا چاہتے ہیں, علم لانا چاہتے ہیں. یہ ہمارا مقصد ہے. تھینک یو بہت مہربانی. ناظرین, جس طرح آپ قائد اعظم کو نہیں بھول پائیں گے, اسی طرح آنے والے وقتوں میں ڈاکٹر نعیم اختر کو بھی نہیں بھول پائیں گے, کیونکہ وہ آپ کو وہ چیز دے کے جا رہے ہیں جس کے لیے عرصہ دراز سے لوگ کوشاں تھے لیکن وہ کامیاب نہیں ہو رہے تھے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.